یہ شرط ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی لچک کا نرمی کا مظاہرہ کرنے کو نہیں تیار آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی شرائط نہیں ہے، اور یہ شرائط اور ضوابط نہیں ہے، نہ لچک کی بات ہے، ایک اصولی بات ہے پی ٹی ایم کا۔ پی ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری نے جو وضاحتی پیغام بھیجا تھا پارٹی کو، انہوں نے اس سے رد کیا، اس پیغام کو، وضاحتی پیغام کو چاک کر دیا۔ تو کوئی بھی ڈسپلن سے بالا نہیں ہے، ہر ادارہ، ہر پارٹی، ہر ڈسپلن ضوابط اور قواعد کے تحت چلتے ہیں، رولز اینڈ پروسیجرز کے تحت۔ وہ اس کی وضاحت کر دیں، وہ جواب دے دیں تو وہ آ جائیں اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا کسی کو بھی۔ یہ جو سربراہان ہیں وہ آپس میں فیصلہ کریں گے، اگر وہ ان کے وضاحت سے مطمئن ہوئے تو دے آر موسٹ ویلکم، اور اگر وہ وضاحت نہیں دیں گے تو پھر یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، آج پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کل کوئی اور کرے گا، اور یہ کوئی غلط بات نہیں۔ انہوں نے ایک بات وضاحت مانگی ہے کہ آپ نے باپ کے ساتھ اپنی ایسوسیشن قائم کی ہے، اور اس کی ایسوسیشن سے آپ نے سینٹ کا چیئرمین اور قائد حزب الطلاف بنایا ہے، تو پھر کیا پریویل کرے گی پی ٹی ایم کی نظریہ اور بیانیہ، یا پھر باپ کی نظریہ اور بیانیہ پریویل کرے گی جو کہ حکومتی بینچ کا حصہ ہے؟ تو یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی نہ کسی کی انا کا سوال ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی بےعزتی ہے۔ نیال صاحب، یہ وضاحت کیسے دیں؟ وہ ٹی وی پر آ کر دیں، پریس کانفرنس میں دیں، یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں آپ ان کو شرکت کے لیے بلائیں گے تو پھر وہاں پر دیں؟ دیکھیے، انہوں نے پی ڈی ایم نے جو خط بھیجا، خط کے جواب خط سے دیا تھا، وہ تو پھاڑ دیا تھا بلاول صاحب نے، تو پھر وہ اس کو جوڑ لیں اور جوڑ کر کے جواب دیکھیں کیا جواب دینا ہے۔ اچھا، چلیں اب سسی صاحبہ سے ذرا پوچھتے ہیں کہ پھر کیا جواب پیپلز پارٹی دے رہی ہے وضاحت دینے کو۔ سسی صاحبہ، یہ وضاحت مانگ رہے ہیں نیال صاحب بھی، وہ لیٹر بھی آپ تک پہنچا تھا جس کو بلاول صاحب نے پھاڑ دیا تھا۔ کل انہوں نے کہا کہ جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہوگا وہی ہم نون لیگ کا بیانیہ سمجھیں گے۔ اس کا مطلب کہ مریم نواز کے بیانیے کو، شاہد خاقان کو اور نون لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے نزدیک؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، کوئی حق نہیں ہے کہ اتحاد میں بیٹھ کر جو ہے وہ شوکاز نوٹس دے، اور ہم نے یہ اتحاد بنایا تھا، اور پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی ٹیم جو ہے یہ اتحاد چلنے نہیں دے رہی کچھ لوگ، اور اتنی جلدی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک بھی نہیں تھے، اور پیچھے ان کے یہ اجلاس بلائے گئے اور اس میں فوری طور پہ شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ تو دو تین لوگ جو ہیں، سب کے لیے ریسپیکٹ ہے ہماری، لیکن مشکوک تھوڑے لگتے ہیں۔ اگر ہم نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو میجارٹی پارٹی ہے، تو سینٹ میں ان کو کرنا چاہیے تھی، اور ہم میجارٹی پارٹی ہیں، اور اصولوں کی وہ بات کریں جن کی لیڈرشپ یہاں ہو، اور اب یہاں صدر ایک ہیں، پھر جو ہے ڈیسیشن میکنگ اور پالیسی میکنگ میں نام دوسرے لیے جا رہے ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی فلیکسیبل پارٹی ہے، اپنے جو اتحادیوں، جو بھی اپوزیشن میں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری شروع دن سے یہ خواہش تھی کہ چھوٹے نہ صرف بڑے صوبے اور بڑی پارٹیاں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، لیکن ہم نے تو کہا کہ نیشنل پارٹی ہو، اچکزئی صاحب پارٹی ہو، این پی ہو، سب کو ساتھ لے کر، تاکہ سب کی ترجمانی ہو، سب صوبوں کی ہو اور ہر علاقے کی ہو۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر صوبے میں ہے، لیکن پارلیمانی مینڈیٹ سب سے بڑا سندھ میں ہمارے پاس۔ کچھ لوگ یہ شاید ان کو پسند نہیں ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے اتحاد میں شامل ہو، اور وہ خاص کر مینڈیٹ جن کی لیڈرشپ نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تحریکیں چلی ہیں تو اس تحریکوں میں ہم نے اپنے خون کے نذرانے دیے ہیں، اور وہ جو اتحاد ہیں، جنرل ضیاء کے دور میں جو کچھ لوگ جب حکومتیں کر رہے تھے تو ہم پھانسی گھاٹوں کو چوم رہے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ سسی صاحبہ، مولانا صاحب کی غیر موجودگی میں لیٹر آپ کو ملا، لیکن مولانا صاحب نے آ کر بھی اپنا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہی شو کیا۔ میں اب یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن نیال صاحب، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اتحاد میں تو یہ شو کاز نوٹس ہوتے ہی نہیں، یہ کوئی آپ کی جماعت کے اندر ضم تو نہیں ہوگا تو جو آپ نے ان کو شو کاز نوٹس بھیج دیا؟ اتحاد میں کس طرح آپ دوسری جماعت کو شو کاز نوٹس بھیج سکتے ہیں؟ کیا بنیاد تھی اس کی؟ اتحاد کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قواعد کے تحت بنتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ اتحاد میں نہیں ہوتا؟ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اتحاد کا کوئی صدر بھی نہ ہوتا، سیکرٹری جنرل بھی نہ ہوتا، نائب صدر بھی نہ ہوتا۔ اتحاد میں منمانی کرنے کو کسی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتحاد کی مرضی کے بغیر کسی اور جماعت سے
یا سرکار سے جا کے برات حاصل کرے یا اپنے قائد حزب اختلاف جتوائیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر ان سے پوچھا گیا ہے, اس میں کسی کی ہتک نہیں ہے, اس کو جواب دینا لازمی ہوتا ہے. وہ تحریری طور پہ کہہ دیتے کم سے کم کہ یہ آپ کا وضاحتی لیٹر اتحاد کے لیے نہیں, یہ آپ ایک تنظیم یا ایک اتحاد یا ایک پلیٹ فارم کا اندرونی معاملہ تھا. اس کو ٹیلی ویژن یا پبلک یا پریس کی زینت بنانے کی کوئی جواز نہیں تھا. جس طرح سے انہوں نے لیٹر بھیجا تھا اسی طرح سے وہ جواب دیتے تھے اور میڈیا کو بتا دیتے کہ ہم نے جواب دے دیا کہ آپ کی جو لیٹر ہے یہ بلا جواز ہے, ختم ہو جاتا. آج بھی چاہے تو یہ کام کر سکتے ہیں, کسی نے ان کو روکا نہیں ہے. صحیح. تو سسی صاحبہ موقع آج بھی آپ کے پاس ہے. یہ اصول اور قواعد کو آپ لوگوں نے وائلیٹ کیا, اس کی وضاحت آپ سے مانگی گئی تھی, وہ وضاحت آپ نے بھی تحریری طور پر دینی تھی. ہم سے کوئی وضاحت نہیں مانگ سکتا, اور ہمارے کارکنان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صحیح کہا, ہمارے کارکنان جو ہیں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور ہم نے سر دھڑ کی بازی لگا کے یہ ساری جمہوری سسٹم کی پہلی اینٹ بھی ہم نے رکھی ہے. ابھی بھی پارلیمنٹ میں جہاں آج شہباز شریف صاحب پری بجٹ سیمینار کی بات کر رہے تھے اور اسٹریٹجیز کی, ان سے تو یہ بھاگنا چاہ رہے تھے مسلم لیگ نون والے. اب 29 تاریخ کو جو ہے جس میں بھی ہمیں نہیں بلایا گیا, ہم نے تو احتجاجاً استعفیاں دی تھی. یہ کوئی خدا نخواستہ سیاسی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے یا کیا ہے, جہاں ہمیں دونوں میٹنگز میں بلایا بھی نہیں گیا اور پیچھے یہ فیصلے کیے گئے. تو اب یہ دوسری چیز میں یہاں واضح کر دینا چاہتی ہوں, یہ بچکانہ باتیں جو بھی ابھی ہو رہی ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, سب دیکھ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اس اطاعت کا کسی بھی اطاعت کا آئین نہیں ہوتا, ہر کسی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہاں ایک ریزولوشن بنی تھی اور اس کے جو ہے TORs تھے اور 26 پوائنٹس نکات تھے. ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ہماری جماعت میں فرق ہوگا. مسلم لیگ نون جہاں سے شروعات انہوں نے کی, ان کے نظرے اور ہمارے نظرے میں فرق ہے, لیکن استعفاؤں کے آپشن جو تھے وہ واضح تھے کہ کب جو ہے ان کا مرحلہ آئے گا, کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور دوسری چیز یہ کہ خاقہ نفاذی صاحب ابھی کل کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں حکومتوں کے خلاف یہ کوئی اطاعت نہیں ہے, یہ جو ہے ایک جدوجہد ہے. تو جدوجہد کا ہمیں نقطہ بتائے نا کہ یہ پارلیمنٹ کی جدوجہد ہے, پارلیمنٹ سے باہر جدوجہد ہے. ابھی آپ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں, بہت احترام ہے ان کے لیے بھی, مریم بی بی کے لیے بھی, اب وہ ایک بات کر رہے ہیں, یہ بہت کنفیوژن ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس اتحاد کے بانی یا اس کی جو نیوکلس پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہم جو ہیں جو بات رکھ رہے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں ہم حصہ بنے تو وہ ان کو جو ہے دیکھنا پڑے گا, ورنہ اتنا بڑا مینڈیٹ سسی صاحبہ آپ پیپلز پارٹی کو اس کا نیوٹرل پیپلز پارٹی سنگل آؤٹ ہوئی ہے. اب یہ جو ریزولوشن تھی, جو TORs تھے, اس میں یہ نقطہ موجود تھا کہ اگر رولز کو وائلیٹ کیا جائے گا تو پھر کہیں کسی سے وضاحت مانگی جا سکتی ہے اور شوکاز بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں ارباب صاحب, یہ اتحاد ہم نے بنایا تھا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یا سندھ کو یا مینڈیٹ کو ایک طرف کر کے کسی خفیہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 3-4 لوگ ہمیں زیادہ یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. مجھے تو اور تو اسی چیز میں نہیں ہے. 29 تاریخ کو خیر سے یہ میٹنگ کر رہے ہیں ہمارے بغیر, تو ہماری تو خواہش ہے کہ اب یہ جو ڈٹے ہوئے ہیں استعفاؤں کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے, اس سے پہلے بھی جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں وہ آپ کے بغیر ہی ہوئی, تو اب یہ روٹین بن گیا ہے PDM کی میٹنگ میں پیپلز پارٹی کا نہ ہونا. بات تو سننے نا, اس میں زیادہ پیٹی قسم کی بحث میں جاتی نہیں ہوں. سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بحث کرتے ہیں, استعفائے دیں, 29 تاریخ کو یہ اعلان کریں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو وقت ہے کہ یہ صوبائی سرکار کے خلاف جو ہے PTI کے خلاف اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے. پیٹی قسم کی چیز, ہماری ایک اسٹرینتھ تھی, ہماری میجارٹی تھی سینیٹ میں, ہمارا حق بنتا تھا. استعفیٰ اسمبلیوں سے دینے کی بات کریے کہ اسمبلی سے استعفے دیں. ہاں یہ تو کہہ رہے تھے نا استعفیٰ دینی چاہیے. تو اگر ہمیں بھی فی الحال میٹنگس میں نہیں بلایا جا رہا تو وہ آئیں, وہ اپنی بات رکھیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ استعفاؤں کا اعلان کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.